الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ رب العزت is the wali, he is the friend of those who are of ایمان. And then Allah Ta'ala says کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ he is the one who takes people out from darkness into light. لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی امپیکٹ آف سنس پہ، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اس پہ کیا اثر ہوتا ہے. So we discussed it from a lot of different perspectives. You can listen to that talk. But آج اس ظلمت سے جو کہ گناہوں کا آؤٹ کم ہے، نکلنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، تو we'll discuss some practical steps from the mindset perspective as well as کہ ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں. اور ایک چیز جو ذہن میں رکھنی ہے کہ اس گناہوں کی ظلمت سے نکالنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا کا ہمیں فائدہ اٹھانا پڑے گا، اور اس کا فلپ بھی اللہ رب العزت نے اسی آیت میں بیان کر دیا ہے کہ والذین کفروا، وہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وہ کہیں اولیاءہم الطاغوت، کہ ان کے جو الائز ہیں وہ طاغوت ہیں، وہ ظلمت ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات. It's just the flip side of it، کہ ایک طرف اللہ رب العزت وہ ہیں جو انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آتے ہیں، بٹ اگر انسان نے اپنی ولایت کس کو دے دی ہے، کفرو کو، طاغوت کو، تو وہ الٹ کریں گے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور پھر یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دین میں جو اسباب اختیار کرنے سے انسان حقیقت کو اپناتا ہے، تو یہ چوائس نہیں ہے کہ انسان نیوٹرل رہے اور کہے کہ جی میں یہ اسباب نہیں اپناتا، بیکاز اس کا فلپ از آلسو ٹرو دین، کہ اگر وہ نور والے اسباب نہیں اپنائے گا تو آٹومیٹکلی ظلمت میں جانا شروع ہو جائے گا. اور جو بھی انسان ظلمت سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر اس کا یہ اینڈ ہے اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو ہم نے اپنی پوری زندگی میں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح ہم گناہوں سے بچ سکیں. اچھا، جب میں when I was preparing for the talk, so there were some احادیث جو میرے سامنے آتی ہیں, and that was even amazing for me کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھرو ہمیں کیسے امید دلاتے ہیں. So the first thing that we have to realize is کہ اللہ رب العزت نے ہم سے پرفیکشن ڈیمانڈ ہی نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈس کہ انہوں نے انسان کو ڈیزائن کیسے کیا ہے، ڈیزائن ہی ویک کیا ہے، اور اس ویکنس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپرچونٹی آف سن اینڈ اپرچونٹی آف گڈ ڈیڈس، وہ دونوں نہ صرف انسان کے لیے کھلی چھوڑ دی ہیں، بٹ کہ ان کے دونوں کا ایکسپوئر بھی انسان کو ملے گا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اس سارے پروسیس میں، کا مطلب ہے وہ جو زندگی کا سفر گزر رہا ہے اس میں وہ گرے نہ، اس میں وہ کسی نہ کسی ظلمت میں پڑ نہ جائے، وہ کسی نہ کسی گناہ میں گر نہ جائے. بٹ پھر جو اللہ رب العزت رستہ دکھاتے ہیں کہ اگر گرنا وہ انسان کی فطرت میں ہے، اگر گناہ کر جانا انسان کی فطرت میں ہے، تو پھر بچنا بھی انسان کی فطرت میں ہے، پھر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرانا وہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. تو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، کہ اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ رب العزت تمہیں بھیج دیں گے، کا مطلب ہے تمہیں ختم کر دیں گے. And he is just going to remove you from existence. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ،
اور پھر اللہ رب العزت ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے یذنبون فیستغفرون اللہ، کہ وہ گناہ کریں گے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے، اللہ رب العزت سے استغفار کریں گے، and فیغفر لہم، اللہ رب العزت ان کو معاف کریں گے۔ I was just like reading this حدیث of نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ریموو کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کے آئیں گے جو گناہ کرے گی لیکن اللہ رب العزت سے رجوع کرے گی، اور پھر اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیں گے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب ناؤ دیٹس اے لائسنس، ہاں گیم آن ہو گئی ہے کیونکہ تو ختم ہونے کا آسان طریقہ تو اللہ نے گناہ نہ کرو۔ سو ایکچولی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہماری حقیقت بتا رہے ہیں کہ اپنے بارے میں یہ سیلف کنسپچلائزیشن ہونا کہ میں پرفیکٹ ہو جاؤں گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا ڈیزائن ہی نہیں کیا کہ وہ پرفیکٹ ہو پائے، وہ ساری زندگی کوشش کرتا رہے گا پھر بھی کبھی گرے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں ایکچولی گناہ کرنے کا لائسنس نہیں دیا جا رہا، ایکچولی جو گناہ کرتے ہیں ان کا رستہ دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ بیکاز اٹ wasn't like بقوم یذنبون، کہ اللہ تعالیٰ تم گناہ نہیں کرو گے تو تمہیں ہٹا دیں گے، پھر ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی۔ That's not what اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، پھر وہ استغفار کریں گے، اللہ رب العزت کے سامنے گر گرائیں گے، معافی مانگیں گے، اور فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اللہ رب العزت پھر ان کو معاف کر دیں گے۔ تو اگر غلطی ہوتی ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اس مشکل حالات میں، اس فتنے کے دور میں، جب انسان پوری ایفرٹ کر رہا ہو پھر گرتا ہے، پوری کوشش کر رہا ہو وہ پھر کہیں پھسل جاتا ہے، تو شیطان مایوس کرنا چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو مایوس کر دوں، جس کے بعد کیا ہوگا؟ اٹس ناٹ کہ اس کے بعد گناہ نہیں کر رہا ہوگا، وہ اللہ رب العزت سے جب مایوس ہوگا تو وہ جو فیستغفرون اللہ والا پارٹ ہے نا وہ نہیں کرے گا، وہ جو اپنے آپ کو بچانے کی ایفرٹ ہے نا وہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کلیئر کر دیتے ہیں کہ گڑبڑ ہوگی، لیکن اس گڑبڑ کے بعد اللہ سے رجوع کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور جتنی دفعہ کرو گے، یہ تو نہیں کہا کہ ایک دفعہ کرو گے تو معاف کریں گے، دوسری دفعہ معافی مانگو گے تو نہیں ہوگا، نہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں اگین انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سو عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل ابن آدم خطاء، کہ پوری بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، اور یہاں پہ تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، مطلب ہے بار بار خطا کرے گی۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور جو سب سے بہترین خطا کار ہے، یعنی کہ وہ کون سا گناہ گار ہے جو سب سے بہترین ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں التوابون، التواب نا، یہ اس کا بائی ڈیفالٹ ایزمپشن ہے کہ بار بار گرتا ہے اور بار بار رجوع کرتا ہے، بار بار گرتا ہے اور بار بار رجوع کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنی دفعہ بھی شیطان، نفس، دنیا اس کو گراتی ہے تو وہ دوبارہ اللہ رب العزت سے رجوع کرتا ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ بہترین شخص کون ہے؟ یہ وہ خطا کار ہے جو بار بار اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، بار بار اپنے رب سے رجوع کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے یا عبادی۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ آگے خطاب کس سے ہونے والا ہے؟ that's coming، بٹ اللہ رب العزت سٹارٹ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، اے میرے غلاموں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ نہیں کہ میرے بندے وہ جنہوں نے بہت نیک کام کیے ہیں، میرے بندے وہ جو قرآن و سنت کے رستے پہ چلتے ہیں، میرے بندے وہ جو بہت نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، because that is something we have to understand by default، کہ اگر اللہ رب العزت کو اپنا اتنا یا نسبتی دینی پڑی ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان مایوس کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ انہیں تیرا کچھ نہیں بن سکتا، نہ بنے، کیونکہ میرے رب نے مجھے کہا ہے میرا بندہ، اور اپنی جانوں پہ ظلم ہے کیا کا مطلب ہے اس نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو ظلم کہہ رہے ہیں، اتنا ظلم کیا اس نے اپنی جان پہ، کیونکہ نقصان تو اپنا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا تو کچھ نہیں جاتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہ ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ رب العزت کی ذات کون سی ہے؟ بے شک فور شور گارنٹی کے ساتھ وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے. Just like you have to say that to Allah Rabbul Izzat. You have to approach Allah Rabbul Izzat. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal. It's like every single word here is emphasizing the fact ghafurur rahim. کہ بے شک وہی وہ ذات ہے جو غفور الرحیم ہے. So that's the first thing that we need to realize. کہ the story hasn't ended yet. ابھی جب تک یہ سانس چل رہا ہے نا تو امید باقی ہے. اور وہ سب سے زیادہ انسان کو امید اپنی ذات سے ہونی چاہیے کہ اللہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، کہ اللہ میں کوشش کروں گا، میں ہمت نہیں ہاروں گا. جتنی دفعہ گرو at least say that to yourself کہ I'm going to get up again. میں پھر سے کوشش کروں گا، میں پھر سے کوشش کروں گا، میں پھر سے کوشش کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دے دی ہے، توابون، جو بار بار رجوع کرتے ہیں، بار بار رجوع کرتے ہیں. اچھا یہ جو مایوسی ہوتی ہے نا، یہ ہوتی کیوں ہے؟ بیکاز ہم جیسے لوگ ہیں نا جو بیانوں پہ آتے ہیں، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ایک سائیکل بہت تنگ کرتی ہے نا. اٹس لائک اے کانسٹنٹ سائیکل آف سن، کہ ہم گڑبڑ کرتے ہیں، کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، وہ غلط چیز دیکھ لی، وہ غلط چیز بول دی، وہ غلط چیز کر دی. کوئی بھی جب گڑبڑ کرتے ہیں نا تو then we feel bad about it. کیونکہ ہم جیسے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں یا دین کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے، یا اپنے سے بہتر دین والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے، تو پھر رہا نہیں جاتا، وہ ہمیں فوراً ندامت محسوس ہوتی ہے، اور پھر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. کبھی اپنی نماز کے بعد مانگتے ہیں، کبھی کسی بیان پہ کوئی اثر ہو تو معافی مانگتے ہیں، کوئی ویسے ہی کچھ سن رہے ہو، ایکسپیرینس کر رہے ہو، کبھی 2 نفل پڑھے تو معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اینڈ وہ جنرل واقعی پریشان ہوتے ہیں اپنے آپ سے. پتہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ دیر گزرتی ہے، ہم صحیح ہوتے ہیں، وہ رپیٹ نہیں کرتے، اس ویب سائٹ پہ نہیں جاتے، ذرا وہ گانے توبہ کر لیتے ہیں، سگریٹ کے ڈنڈے توڑ دیتے ہیں. پتہ ہے 1 دن 2 دن 4 دن، کسی کا 1 ہفتہ 2 ہفتہ 2.5 ہفتہ، کسی کی بڑی پکی توبہ ہے، نیا نیا رمضان گزرا ہے، اور اس کے بعد AISL سٹارٹ کر دیا زبردستی، ہاں تو اس کے شاید کوئی 2-3 مہینے گزر جائیں گے. بٹ آلویز ریممبر، شیطان اور نفس وہ چھوڑے گا نہیں. یہ امپاسبل ہے کہ they will let you go. وہ پہلے کام کی وجہ سے کلاس مس ہوگی، پھر کلاس کی وجہ سے نیکی مس ہوگی، پھر نیکی کی وجہ سے گناہ کا دروازہ دوبارہ کھلے گا. تو ہم پھر گڑبڑ کرتے ہیں. اچھا جب وہ گڑبڑ کرتے ہیں نا تو گڑبڑ کرتے ساری پھر وہ ندامت واپس آ جاتی ہے، بیکاز وی فیل بیڈ. وہ جس کا ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہے نا، وہ اللہ رب العزت جب دل پہ چوٹ لگاتے ہیں then we feel bad again. اچھا وہ when we feel bad تو پھر سے توبہ کرتے ہیں. بٹ یہ سائیکل ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اینڈ دیٹس لائک ویری فرسٹریٹنگ فار ہیومنس. جب میں بار بار کسی چیز کی کوشش کر رہا ہوں اور بار بار گر رہا ہوں نا تو انسان فطرتاً اس چیز سے گھبراتا ہے، کیونکہ اس سے بار بار فیلئر ہینڈل نہیں ہوتا. But the trick here is کہ it's not going to end. Why? Because the challenge keeps on becoming bigger. یہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ فار ایگزامپل وہ بچے کو دیکھو نا، تو وہ جو چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بار بار گرتا ہے لیکن اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے اٹھتا ہے، پھر ایک وقت چل پڑتا ہے. لیکن وہ چلتے ساری ہے تو نہیں کہ وہ گیم آن ہو گیا، آئندہ کبھی غلطی نہیں ہو گیا. وہ بولنا شروع کرتا ہے تو ایک لفظ بولتا ہے، پھر گڑبڑ، پھر بولتا ہے، پھر گڑبڑ. اس کی ساری زندگی پہ یو کوڈ کیپ آن ٹریکنگ گریڈ 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4. وہ امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا جب تک یہ زندگی چل رہی ہے. تو دیر از نو اسٹیبل ایکویلیبریم. لیکن وہاں پہ کیونکہ پروگرس ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس لیے گریڈ 1 سے 2 سے 3 سے 4 میں وہ اپنے آپ کو شاباش دے رہا ہوتا ہے کہ یار ہاں ہر پوائنٹ پہ مجھے کوئی فائنل رزلٹ مل گیا ہے، فراز نے چھاپ کے دے دیا رزلٹ، تو میں اپنے آپ کو شاباش دے رہا ہوتا ہوں. یہاں پہ ملتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ جتنا چلتے رہو اتنا اللہ رب العزت کے وہ اللہ رب العزت کا جتنا قرب ہو اتنا پریشان انسان زیادہ ہوتا ہے. بٹ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ وہ بچہ جس نے سب سے زیادہ تیاری کی ہوتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا نہیں آتا. جس کو کچھ نہیں آتا اس کو کیا پتا ہو، وہ چل محال ہوتا ہے، کہتے ہیں کیا پریشان ہے اس تھیٹے کو. تو وہ جو اللہ کے جتنے قرب میں ہوتا ہے نا، اس کو اتنی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا بھی احساس ہو رہا ہوتا ہے. تو دیٹس دا پرسن جس کو ایڈریس کرنا ہے. اچھا جب the first thing that we need to realize is کہ اس کی وجہ سے کبھی بھی یہ جو پروسیس آف سن سمجھایا جائے تو اس سے اپنے آپ کو لائسنس نہیں دینا چاہیے.
کہ ٹھیک ہے یار پھر تو بیکاز دے کوڈ آلسو بی فلپ سائڈ آف دس کہ ٹھیک ہے یار پھر تو میں ہوں ہی گناہگار. ہاں سارے ہی ہیں. ہاں تو the reason that this is being told is not the fact کہ آپ اپنے آپ کو لائسنس دے لو کہ بس ٹھیک ہے پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا, یہ تو خود آپ کہہ رہے ہیں بیان میں کہ اینڈ رزلٹ پھر گناہ ہی ہیں. نہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ we need to realize, جو لاسٹ ٹائم بیان کیا تھا نا اس کا کرکس کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب انسان گڑبڑ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے, اور وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے اگر وہ توبہ کرے, رجوع کرے, اور پھر وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ سیاہ دھبا آئے اور وہ توبہ نہ کرے, یعنی کہ توابون نہ ہونے کا یا اپنے آپ کو لائسنس دے دینے کا نقصان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر سیاہ دھبے بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ آیت پڑھ کے جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ یہ ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا ہے, اور اس زنگ والی حالت میں کیا ہے کہ وہ پھر اندھے ہو جاتے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا, ان کو سنائی نہیں دیتا, they can't see them, and that's like even more problematic. Why can't we give ourselves a license? کیونکہ وہ گناہ بڑھتے 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 وہ اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ پھر انسان کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں رہے گی کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے. پھر وہ جو ندامت ہوتی ہے وہ ندامت ہی نہیں ہوگی. Hence we have to keep on getting up again and again. اس کی مثال آپ یوں سمجھو نا کہ فار ایگزامپل ہم روز لباس پہنتے ہیں تو گندا ہو جاتا ہے, تو آپ کہیں جی ایک دن ایسا زندگی میں آئے کہ یار اب کل سے ایسی کی تیسی, لباس نہیں بدلنا. آپ نہیں, ساری زندگی جون سا مرضی لباس لے لیں, وہ آپ کو ایک دن دو دن کے بعد وہ دھونے کے لیے کرنا ہی کرنا ہے. جسم کی مثال لے لیں, ایک دن غسل کر کے تو نہیں, اگلا سال نہیں کرنا. اگر ایسے ہیں تو پھر وہ الگ سے اس کی نا ایک کلاس لینے کی ضرورت ہے. پر انسان کو اپنا صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. But can you reach a stage in life کہ الحمدللہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ اب نہانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح اس کا بھی معاملہ ہے. And in fact جیسا کہتے ہیں نا کہ وہ گناہ جن کا احساس کم ہوتا ہے وہ زیادہ پرابلمٹک ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ گناہ جو ایک دم شوق دیں. وہ بڑا گناہ کوئی کر بیٹھو. وہ ایک اس کو فراگ ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ تب نہ بالکل گرم پانی میں کسی نہ فراگ کو پھینکیں گے تو وہ اس ریاکشن میں اجل کے باہر آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک دم جھٹکا لگے گا اور اس کے ریفلیکسز ول فورس ہم آؤٹ آف دا بوائلنگ واٹر. لیکن اگر آپ اس کو اس ٹھنڈے پانی میں رکھیں اور پھر وہ آہستہ 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 گرم ہوتا رہے تو وہ پانی بوائلنگ لیول پہ پہنچے گا اور وہ فراگ اندر ہی مر جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کسی پوائنٹ پہ ریئلائز ہی نہیں ہوگا کہ وہ ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے, اور پھر وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے, وہ ریفلیکسز ہی نہیں ہے, بیکاز اٹ ہیپنڈ سو نیچرلی کہ اب اس کے اندر یہ ریفلیکسز نہیں ہے کہ وہ اس سے باہر نکل سکے. دیٹس ایگزیکٹلی دا پرابلم وتھ سن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیویئر آف دا سنز which are deemed as insignificant, کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ کرنے کا. کیوں؟ آپ نے فرمایا because indeed you gather on a person until they destroy him. وہ کٹھے ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے اور وہ بوجھ بڑھتا رہے گا, وہ سیاہی آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی. تو وہ جو انسگنیفیکنٹ گناہ ہے نا جن کو ہم کوئی ٹینشن نہیں لیتے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہوتے نا, وہ شراب تو نہیں پیتا نا, زنا تو نہیں کرتا نا, نہیں, وہ گناہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں رہے نا وہ پرابلم ہے. اینڈ اس کا ایک اسپرچل معنی یہ ہے کہ اللہ کے ولی تھے, انہوں نے کیا فرمایا کہ do not think of a sin as insignificant. Why? Because you've got to consider the person you're disobeying against. اللہ کی مخالفت ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. جیسا وہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو اور اف تک نہ کرو. اب آپ خود سوچو کہ وہ بچہ جو اپنے باپ کے سامنے ہوں کرے, ہاں یہ جو اندر سے ایک ہوں نکلی ہے جس کے اندر ایک ڈیروگیشن ہے ماں باپ کے خلاف, even probably that's worse than anything you could have done. تو یہ فکر ہی نہ ہونا کہ میرے رب کے سامنے میرا سٹیٹس کیا ہے, that's worse. تو انسان کو پریشان ہونا چاہیے اپنے گناہوں سے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو توبہ ہے نا وہ ندامت ہی توبہ ہے. یہ ڈیپ ڈاؤن فیلنگ ہونا کہ میں نے اپنے اللہ رب العزت کو پھر سے ڈس اپوائنٹ کیا, میں نے اللہ رب العزت کے حکم کی پھر سے خلاف ورزی کی ہے, دیٹ ندامت از ایکچولی توبہ. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان گناہ میں پلیجر لینا شروع کر دے, دیٹ از ایون مور ہارمفل دین دا سن اٹ سیلف. کیونکہ اس پلیجر سے ہوتا کیا ہے, اس کا ریمورس لیول وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے.
کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو there are two things that are happening simultaneously. ایک کہ اس کو مزہ کتنا ہے, کیونکہ میں اور آپ گناہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی فائدہ ہے, کوئی لذت ہے, اس لیے نہیں کر رہا کہ پتہ نہیں ہے. یہ مت ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں وہ علماء نے اتنا ہیزی سموگی کر دیا, اور لاہور کا موسم سموگی ہے, دین بہت کلیئر ہے. تو علماء کہیں یا نہ کہیں ہمیں پتہ ہے گناہ کیا ہے, تو اس گناہ میں لذت ہے, فائدہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ندامت بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ ندامت اس لذت سے کم ہے تو توبہ کا چانس کم ہوگا, اور اگر ندامت لذت سے زیادہ ہے تو توبہ کا چانس زیادہ ہوگا, بیکاز دیٹ از واٹ یور ول پاور از, whether I really mean it, اور میں اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں کہ نہیں. لیکن اگر چانس کی بات ہو رہی ہے نا, ندامت زیادہ تھی, لذت اور فائدہ کم تھا, لیکن اگر توبہ نہ کی, چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو, تو کیا ہوگا, نیکسٹ ٹائم ندامت پہلے سے کم ہوگی, پھر نیکسٹ ٹائم ندامت اور کم ہوگی, پھر ندامت اور کم ہوگی, اینڈ a point would come when you would stop caring. اور وہ پوائنٹ کیا ہے, وہ جس کو حدیث میں بتایا کہ دل سے ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹس اے گیم جو مجھے ساری زندگی کھیلنی ہے, ساری زندگی کھیلنی ہے. تو ابن قیم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ریگریٹ جو آپ کو اپنے گناہ کرنے پہ نہیں ہو رہا, اور آپ لذت کی وجہ سے گناہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہو, ہاں بار بار وہی گڑبڑ کر رہے ہو, بار بار وہی گڑبڑ کر رہے ہو, تو a point would come when it's, you got to fear Allah رب العزت, کہ میں اس جگہ نہ پہنچ جاؤں جہاں پہ مجھے پھر کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو. تو ابن قیم فرماتے تھے کہ that's a sign of a dead heart, sign of a dead heart, کہ پھر اس کو خوف بھی محسوس نہیں ہوتا اور اس کو ریمورس بھی فیل نہیں ہوتا. تو انہوں نے فرمایا کہ there are three things that you need to understand if you are in that stage. پہلی, you should fear dying in that stage. کبھی صرف اپنے آپ کو, and this is a reflection between you and Allah رب العزت, اس کے بیچ میں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے, کہ کبھی یہ سوچو کہ یا اللہ یہ جو میں کرتا ہوں اگر اس حال میں موت آ گئی. ہم وہ سنتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی تھے, ابھی میں ریسنٹلی ایک ٹاک سن رہا تھا, تو ان میں وہ اپنے استاد کے کچھ سیرین عالم تھے, ان کی بات کر رہے تھے کہ وہ حرم میں عمرے میں تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں موت آئی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ خود سوچو کہ قیامت کے روز یہ شخص اٹھے گا اور یہ اپنے رب سے کیا کہے گا, سبحان ربی العالی, یا اللہ اس حال میں موت آئی. تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ کبھی اپنے آپ سے یہ پوچھو اور سوچو کہ وہ گناہ جو میں کرتا ہوں جو کسی کو نہیں پتا, اگر اس حال میں موت آ گئی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اگر اسی حالت میں موت آ گئی, کس نے کہا ہے کہ وہ کنٹرول آل ڈیلیٹ کرنے کا موقع ملے گا, کس نے کہا ہے کہ مجھے توبہ رجوع کرنے کا موقع ملے گا, کس نے کہا ہے کہ وہ رمضان آئے گا اور میں اعتکاف کی حالت میں دنیا سے جاؤں گا. Who guaranteed that? And hence you should be fearful. And then he says کہ you should regret when you consider that, تو then you should regret the fact کہ وہ کیا اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا تھا اپنے قرب کا, اور میں نے اس کو نافرمانی میں ضائع کر دیا. وہ جس حالت میں موت آنے کا خوف تھا, اس کے اندر ایک اپرچونٹی تھی جو میں نے ضائع کر دی. And then that should give you, the third thing is that should give you that courage کہ میں نے پکا ارادہ کرنا ہے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے, پکا ارادہ کرنا ہے. یہ وہ سارا مائنڈ سیٹ ہے. Every single time we sin we have to think through this, کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی, میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا, کس حال میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا. With that mindset, the first thing that we can do is, اسے کہتے ہیں استغفار. It's a clean up process. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, وہ جس نے بھی کیا کیا, گناہ کیا, او یظلم نفسہ, یا اپنی جان پر ظلم کیا, یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم, وہ جس نے گناہ کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا تو وہ اللہ رب العزت سے استغفار کرے تو وہ اللہ رب العزت کو غفور الرحیم پائے گا. اچھا, یہاں پہ جب اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں تو he's not restricting how many times you can do that. Every single time you've got to do that. جب گناہ ہو جائے یا جب اپنی جان پہ ظلم کرو, یستغفر اللہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ پائے گا اپنے رب کو غفور الرحیم. تو اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر رات کے تیسرے پہر وہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. And then he says
اللہ تعالیٰ انسانیت کو پکار کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا ہو, ہے کوئی جو مجھے پکارنے والا ہے اس وقت کہ میں اس کی پکار کو سنوں. اینڈ دین اللہ تعالیٰ says ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. تو یو کین جسٹ ریڈ دیٹ اینڈ دین امیجن کہ اللہ آپ مجھے پکار رہے ہیں, آپ مجھے پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. تو یا اللہ میں پکارتا ہوں, میں پکارتا ہوں, یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں. اور انفارچونیٹلی وی لیو ان اے ڈے اینڈ ایج وین لوگ کہتے ہیں میں کہاں گڑبڑ کر رہا ہوں, میں کون سا گناہ کر رہا ہوں, ٹھیک تو ہوں. اور خاص طور پہ اگر خدا نہ خواستہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کی ولایت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. 5 وقت تو نماز پڑھ رہا ہوں اور کیا کروں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ لیغان علی قلبی, کہ میرے دل پر ایسے سے کوئی نا شیڈ سا آ جاتا ہے. اینڈ دین ہی سیز وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ, تو میں ہر روز اپنے رب سے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کے پہلے اور بعد میں آنے والے سب گناہ معاف کر دیے جو گناہ آپ نے کیے ہی نہیں ہے, بیکاز ہی کین ناٹ ایون امیجن اور ڈیزائر آف سنس. بٹ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے دل پہ ایسے سے کوئی پردہ آ جاتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے میں ہر روز 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو 100 دفعہ استغفار کر رہے ہیں اور امتی کہہ رہا جی میں نے کہاں گڑبڑ کی, ٹھیک تو ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک اور روایت آتی ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, کہ جب بھی انسان گناہ کرے تو اس کو چاہیے وہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگے. گڑبڑ ہو گئی نا, تو وہ گڑبڑ تو ہو گئی, آپ جاؤ اسی وقت وضو کرو, اسی وقت وضو کرو, اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھو اور یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ میسج دیا تھا کہ میں نے گڑبڑ کی, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں. تو یہ استغفار یہ میرے اور آپ کا ڈیلی بات ہے. جیسے ہر روز نہانا پڑتا ہے, ہر روز لباس بدلنا پڑتا ہے, ہر روز, اور ایک نمبر تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے مل رہا ہے 100 دفعہ استغفار. تو 100 دفعہ استغفار کرو, ہر روز 100 دفعہ استغفار کرو. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام 100 دفعہ کرتے ہیں تو مجھے تو 1000 دفعہ کرنے کی ضرورت ہے. But you could start with that, کہ میں اللہ کے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے میں اپنے حقیقی گناہوں سے 100 دفعہ استغفار کروں گا. So that's the first step. The second step that we have to adopt in order to be sincere in our rujuu Allah is you've got to make tawbah. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں کس سے, جو توبہ کرنے والے ہیں. توابین کا مطلب ہے بار بار توبہ کرنے والے. بار بار رجوع کون کر رہا ہے, جو بار بار دور ہو جاتا ہے. کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ whenever you feel away from اللہ رب العزت, whenever, تو اس پہ ایک بات ہے جو پریشانی کی ہے اور ایک بات امید کی ہے, کہ جب بھی انسان کو اپنے رب کے تعلق میں گیپ فیل ہو تو جسٹ امیجن who moved. اللہ can't, اللہ وہیں ہے. اس کا مطلب ہے I moved away. تو that is hope. ہاں, کہ یا اللہ آپ تو ہیں, یہ میری گڑبڑ ہے کہ اس ریلیشن شپ سے میں دور ہٹاؤں. اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت has still kept the door open. اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا دروازہ. جب تک سانس چل رہی ہے اللہ رب العزت وہ پیچ اپ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. But who moved away? Me, but that's the dangerous thing. اس کا مطلب ہے every single time when I feel a gap in my relationship with Allah Rabbul Izzat, that's a guarantee I moved away. میں نے کوئی گڑبڑ کی ہے, کوئی نیکی کرتا تھا جو چھوڑ دی ہے, یا کوئی گناہ تھا جو اب زندگی میں واپس آ گیا. 100% گارنٹی کے ساتھ every single time we feel a gap in our relationship with Allah Rabbul Izzat, یا کوئی نیکی چھوڑ دی ہے, نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھ رہا, قرآن پڑھتا تھا نہیں پڑھ رہا, یا کوئی گناہ واپس آ گیا, تو اس کے لیے توبہ کا پروسیس. توبہ اور استغفار میں فرق ہے. استغفار کیا ہے, that's کلین اپ پروسیس, کہ جہاں پہ آپ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو کہ اللہ آپ معاف کرتے ہیں. توبہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز توبہ کی شرط میں سے کہ توبہ کی بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یحب التوابین, میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے. بٹ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ یو گیو اپ دا سن رائٹ اوے. اس کو میں کیا کہوں گا, ارادہ ہو گناہ چھوڑنے کا. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ہماری گڑبڑ کیا, یہ نہیں کہ گناہ کرتے ہیں,
ہماری گڑبڑ یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. And you just test yourself. کسی اور پہ فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب میں اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوتا ہوں نا یا اللہ معاف کرے, تو ڈیپ ڈاؤن ہم خود اپنے آپ کو ابھی بھی لائسنس دے رہے ہیں کہ نہیں گڑبڑ تو ہونی ہے. پھر بھی اس کا مطلب ہے توبہ کی نہیں ہے. پکا ارادہ کرنے کا مطلب ہے from your heart it's a پکار کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. That's the first step of توبہ. پہلا سٹیپ ہی ہم گڑبڑ کرتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہوئے بھی الفاظ تو ادا کرتے ہیں بٹ ڈیپ ڈاؤن پتا ہوتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہونی ہے پھر سے. اس کا مطلب ہے ارادہ پکا نہیں ہے. اچھا, اس ارادے کو پکے کرنے کے لیے توبہ کا دوسرا سٹیپ, you really need to regret it. جیسا کہتے ہیں نا فار ایگزامپل, ریگریٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا ٹھک کر کے فون نیچے گرے نا اور اس کی اسکرین پہ ایک لائن آ جائے, اس لائن کا فوراً ریئیکشن ہو گیا کہ میں اگلے 6 مہینے ریگریٹ کرتا رہوں گا, کاش جیب میں رکھا ہوتا, کاش یہ, کاش کیوں نہ کیا ہوتا. سمجھ آئی؟ That's called regret. کہ مجھے اتنا ڈیپ ڈاؤن وہ ایسے اسکریچ میرے دل پہ لگا ہے کہ وہ مٹتا ہی نہیں ہے. آپ کی نئی گاڑی کو یوں کوئی چابی سے بچہ اسکریچ مار جائے, ہاں کاش, یہ جو کاش ہے نا, that's deep regret. وہ ہمارا ارادہ پکا کیوں نہیں ہوتا کہ جتنا اسکرین ٹوٹنے کا غم ہے نا اتنا دل ٹوٹنے کا غم نہیں ہے. جتنا یہ اسکریچ آ جانے کا غم ہے, اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں جو دراڑ آئی ہے اس کا غم نہیں ہے, یہ غم ہونا. And then the third thing is there has to be a deep resolve not to go back to it. اور یہ ڈیپ ریزالو کے کچھ تقاضے ہیں, کیونکہ استغفار یا اللہ معاف کر دے, توبہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا, وہ آئندہ نہ کرنے کے کچھ سٹیپس ہیں. Because if you repeat the circumstances, you're going to repeat the outcome. یہ تو بے وقوفی ہے کہ یا اللہ تیری توبہ پہ کر وہی رہے ہیں. سو اس ریزالو کا ایک پریکٹیکل مطلب کیا ہوگا کہ there has to be a deep desire not to repeat the circumstances which lead you to sin. There will have to be some changes in life. And I'll come to that, but ایک چوتھی شرط ہے کہ اگر حقوق اللہ کا تعلق تھا اس توبہ سے, اس توبہ کا تعلق حقوق اللہ سے تھا, تو یہ 3 سٹیپس ہیں. You must be ready to give up the sin right away. You must have a deep regret, a deep burning inside the heart کہ میں نے کیا گڑبڑ کی. اور تیسرا کہ you have to make sure you're not repeating the circumstances. تو اللہ کے ساتھ تعلق کے جو توبہ ہے, جو رجوع ہے, اس کے 3 پروسیس ہیں. بٹ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو then there's a 4th step. وہ 4th step کیا ہے کہ جس کا حق مارا تھا وہ ادا کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ چوری کر کے توبہ کر لیں جیسے کہ یورپ نے کی. ابھی میں آتے ہوئے شیخ یاسر قاضی کا ایک بیان سن رہا تھا, الجزائر میں فرانس نے جو کیا, جو مرضی آپ لوٹ لاٹ کے لے جاؤ, بعد میں کہو جی الحمدللہ آج سے ہم نے توبہ کی اور اب ہم رولز ڈیفائن کریں گے. That's not the توبہ جو دین میں ہے. اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق ادا کرنا پڑے گا, نہیں تو قیامت میں آ کے اس کا جواب دینا پڑے گا. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں یہ ایک فرق ہے. اچھا, پھر توبہ کے پورے ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ you must keep yourself away from the places of sin. اپنے آپ کو because evaluate کرو نا کہ میں کیا گڑبڑ کرتا ہوں اور کیوں کرتا ہوں, کیا گڑبڑ کرتا ہوں اور کیوں کرتا ہوں. جیسا میں کہتا ہوں کہ نوجوان, اسکرین, انٹرنیٹ اینڈ آئسولیشن, یہ 4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں, وہ بندہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں کہتا اگر وہ کہتا ہے میں گناہ نہیں کرتا. نوجوانی, اسکرین, انٹرنیٹ اینڈ آئسولیشن. You can't connect these 4 in a single day or night. کچھ کرنا پڑے گا. وائی فائی ختم کرو, وائرڈ انٹرنیٹ پہ واپس جاؤ, ویسے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے, اسٹیبل کنیکشن ہوتا ہے, ارسلان کو پتا ہے نا, فراز کو پتا ہے. سو اینڈ کیپ دیٹ. اتنی بڑی اسکرین لگی ہو, یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی نہ, دل میں ڈالا اس لیے تھا کہ سونی, سیمسنگ, یہ تو بلکہ شاید چھوٹی ہے, 100 انچ اسکرین لیں اور اس پہ بیٹھ کے اپنا پروجیکٹ کریں, جو ریسرچ کر رہے ہیں نا. اگین نوجوانی, آئسولیشن, انٹرنیٹ اینڈ اسکرین, یہ 4 چیزیں اکٹھی ہوں تو سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب you've got to make sure کہ یہ چیز مجھے نہیں مل رہی. If you go back into the same circumstances, you're bound to sin. It's just as simple. کوئی ایسا اللہ کا ولی پیدا ہی نہیں ہوا جو circumstances repeat کرے اور گناہ repeat نہ کرے. وہ میری ایک باس تھیں,
میں نام نہیں لیتا، یہ نا وہی بیان سن رہی ہوں اور مجھے پھر بعد میں ڈانٹے فون کر کے. وہ کہتی ہیں کہ او معین یہ کس قسم کی ولایت ہے کہ تو کہتا ہے جی لڑکیوں سے بات ہی نہیں کرنی. سبحان اللہ، یہی ولایت ہے کہ اس زمانے میں انسان نامحرم سے فضول بات نہ کرے. کہتے نہیں، بندہ بات کرے اور گڑبڑ نہ کرے. میں کہتی یہ ولایت نہیں ہے. جیسے ہماری ولایت ہوتی ہے نا، رات 2 بجے سوئیں اور 5 بجے تہجد کے لیے اٹھ جائیں اور پھر فجر کی جماعت بھی پڑھیں. لائک ہو سیڈ دیٹ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سو جاتے تھے. تو آج کل اگر 7 بجے جماعت ہو رہی ہے تو 9 بجے کی سو جاؤ. اب 5 بجے اٹھو گے تو اللہ کے ولی ہوگے. اللہ کا ولی وہ ہے جو 9 بجے سوئے اور 5 بجے اٹھ جائے. اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جو 3 بجے سوئے اور کہیں 5 بجے اٹھ جائیں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں وہ اٹھا نہیں جا رہا، کیونکہ مسئلہ کہ باڈی کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے. تو if you repeat the circumstances and you expect کہ اس کے بعد گناہ نہیں ہوگا، it's not possible. تو وہ مجھے کہتی تھی کہ کانسرٹ پہ جاؤ اور گانے نہ سنو. ایک اور بھی اسٹوڈنٹ تھا، وہ نیکسٹ لیول تھا. اس نے کہا میں بیچ پہ گیا اور کچھ نہیں دیکھا. او لا حول ولا قوت الا باللہ. او بابا بیچ پہ کرنے کیا گیا تھا؟ ہاں، یہ اتنی کون سی ولایت کے آپ اعلیٰ مقام پہ تھے کہ شیخ بیچ پہ گئے اور الحمدللہ کچھ نہیں کیا. یہ ولایت ہمارے دین میں ہے ہی نہیں. یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے. جیسے میں کہتے ہیں نا کہ بہت دفعہ ایوری سنگل ٹائم آئی ہیو ٹرائیڈ. یہ فیس بک ڈاؤن لوڈ کرو، انسٹاگرام ڈاؤن لوڈ کرو، ایون ٹویٹر ڈاؤن لوڈ کرو. میں نے بتا دیا ابھی پیلسٹائن کے بعد نا ٹویٹر واپس ڈاؤن لوڈ کر لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نو وے مین، ہو ہی نہیں سکتا. کچھ نہ کچھ آپ کو بیچ میں خراب نظر آنے والا ہے. تو you've got to completely cut off. And then you can have a personal conversation کہ آپ کے لیے کیوں جسٹیفائڈ ہے. ہاں، وہ جس کو لگ رہا ہے کہ نہیں وہ میں بہت چیمپئن ہوں، وہ چیمپئن بننے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، وہ محنت کر لیں. تو پہلی چیز کہ گناہ کے اسباب سے بچنا پڑے گا، نہیں تو توبہ میں سنسیئر نہیں ہے. اچھا، گناہ کے اسباب سے بچنے کے لیے بیکاز یو مائی پیپل گیٹ کنونسڈ کہ ہاں یہ صحیح بات ہو رہی ہے، ہاں کہ یہ سرکمسٹانسز ریپیٹ کروں گا تو گڑبڑ کروں گا. بٹ سرکمسٹانسز ریپیٹ نہ کرنے کے لیے جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بائنڈنگ اینڈ نیسیسری کنڈیشن، صحبت چینج کرنی پڑے گی. کیونکہ سرکمسٹانسز ریپیٹ ہوتے ہیں جب صحبت ریپیٹ ہوتی ہے. اب وہ کہے گا نہیں وہ تو بچپن کے دوست ہیں، اتنا مولوی ہو جاؤں. ہاں اتنے مولوی ہو جو اللہ کے بندے، بچپن کے دوست چھوڑنے پڑیں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے سرکمسٹانسز ریپیٹ نہیں کرنے بٹ دوست وہی ہیں، اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. اب وہ کہے گا کہ یہ جیسا تم لوگ کہتے ہیں نا کہ عقل کا دین میں کیا رول ہے، یہ رول ہے کہ میں تم لوگوں کو پھنسا کے مولوی بنا رہا ہوں. ہاں، عقلی دلائل دے کے، سائیکالوجی سمجھا کے، بیٹا اور کوئی رستہ ہے نہیں. اگر ہوتا تو پھر ہجرت کیوں تھی یار؟ کیوں ہجرت تھی؟ مکہ میں رہتے ہو جاتا بس. سو یہ جو ہے نا کہ ہم اسباب پر تو مان جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ اسباب سارے بہت گڑبڑ ہیں، بٹ وہ اسباب کا باعث بننے والا کون ہے؟ وہ بری صحبت ہے. اور بری صحبت، وہ شیخ کہا کرتے تھے کہ جو بری صحبت ہے نا یہ شیطان کی صحبت سے بھی بدتر ہے. کیونکہ شیطان صرف خیال ڈالتا ہے، یہ وہ ہے جو صرف خیال نہیں ڈالتا، یہ ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے جا کر کرواتا ہے. کہتا ہے چل کر چک تو صحیح سگریٹ. ہاں، پہلی دفعہ یوں ہی چکھایا گیا تھا چاکلیٹ سگریٹ. نہیں بابا، صحبت ریپیٹ کرو گے تو سرکمسٹانسز ریپیٹ ہوں گے، سرکمسٹانسز ریپیٹ کرو گے تو گناہ ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے چینج کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان وہ اپنے خلیل کہتے ہیں بہترین کلوز فرینڈ کو، وہ انٹیمیٹ کمپینین جس کے ساتھ وہ نا جگری یار، جس کے ایسے گلے میں ہاتھ ڈال کے جاتے ہیں. تو الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، تو پھر تم میں سے ہر کوئی اس بات کو دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ یہ قریبی دوستی اختیار کر رہا ہے. کیونکہ جس رستے پہ وہ ہوگا تم بھی اسی رستے پہ ہوگے. ہاں، اگر میرا بیسٹ بڈی بے نمازی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی رہ سکتے ہیں اس کی فرینڈشپ میں، آپ کی جماعت جائے گی، مسجد جائے گی، نماز جائے گی، سب جائے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا. الرجل علی دین خلیلہ. اف یور بیسٹ بڈی نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا اور آپ وقت کے مفسر ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے.
You're just being stupid if you think that you are going to do it. اچھا فور ایگزامپل یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں, نہیں جی مجھے اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہے, مجھے اپنی حدود کا پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا جو انہوں نے اتنا دین اور سنت اور اسوہ حسنہ بتایا. اور یہ تو میں خلیل I'm assuming کہ لڑکوں کی لڑکوں سے دوستی ہیں, یہاں پہ ایسے بھی ہیں وہ لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں اپنی حدوں کا پتہ ہے. Come on man. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ. الحلال بین والحرام بین, حلال بھی کلیئر ہے حرام بھی کلیئر ہے. وما بینہما المشتبہات, اس کے بیچ میں گرے زون ہے. And whoever lives in the gray zone is bound to fall into haram. اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرمائے گرے زون, ریڈ زون نہیں, گرے زون میں جو بھی رہے گا وہ ریڈ زون میں جائے گا. There's just one way traffic. Whoever chooses to be in the gray zone is bound to end up in red zone. تو دوست بدلنے پڑیں گے, صحبت بدلنی پڑے گی. اینڈ بائی دا وے اس کا مطلب وہ کہ جی وہ میری تو کمپنی میں سارے بے نمازی ہیں تو کل ریزائن کر دوں. ہاں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ وہ جو کمپنی میں جہاں پہ آپ فلی پروڈکٹیو ہو دنیا کے لیے, وہاں پہ گڑبڑ نہیں کر رہے ہوتے. وہ تو آپ نے کام کرنا ہے, جو ٹارگٹ دیا گیا سیلز کا مارکیٹنگ کا جو بھی ٹارگٹ دیا گیا چپ کر کے وہ کرو. یہ گڑبڑ کیا ہوتی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ پہ, جب فارغ ہو کے کن کے ساتھ ہو. تو فار ایگزامپل کمپنی میں بے نمازی کے ساتھ ہو, بس جیسی بریک گئی ہے نا اب اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے. جاؤ جا کے کمپنی میں کسی کونے پہ نماز پڑھو ظہر کی. ہاں وہ جو گیپ آیا ہے نا بیچ میں, اس میں نا یو کینٹ شیئر, بیکاز مجھے پتا ہے وہ نا میں اب ہر پرموٹیشن کمبینیشن سے جواب نہیں دے سکتا کہ وہ کیسے کیسے بہانے آتے ہیں. پھر میرا بزنس, میرا پاکستان, سارے رشوت. تو یو نیڈ ٹو آسک یور ہارٹ, یو ریئلی مین اٹ اور ناٹ, بیکاز وین یو ول مین اٹ یو ول فائنڈ اے وے. You will find a way. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں جگری یار بنے ہوئے ہیں نا, ان کا قیامت کے روز کیا حال ہوگا. یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے کہ یہ وہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ یہ وہ جو کلوز فرینڈز تھے نا خلیل, وہ پڑھ رہے ہیں یہ جو دنیا کے کلوز فرینڈز تھے یہ اس دن قیامت کے روز یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین, سوائے وہ جو متقی دوست تھے آپس میں. ہاں کہ وہ نماز پڑھنے جاتا تھا مجھے بھی کھینچ کے لے جاتا تھا, ہاں وہ بیان سننے جاتا تھا مجھے بھی لے جاتا تھا, وہ ASL کی کلاس مس نہیں کرتا تھا. کچھ ہیں جو ایک کر کے دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا. اب میں جس کو نہیں دیکھ رہا نا اس کو خود اشارہ سمجھ جانا چاہیے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو ایسے ہی میں کہندی تینوں سناندی نو. ہاں کیونکہ اس کو ڈائریکٹ دیکھوں گا تو اس کو تیسری دفعہ چھوڑنے پہ شرم آئے گی. کوئی کیا کریں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, یہ اس دن متقی دوستوں کی سمجھ آئے گی. ہاں کہ جنہوں نے پکڑ کے جوڑا دین سے, پکڑ کے نماز پہ لے گئے, پکڑ کے ساتھ لے گئے. اور اس کا ریورس بھی, we will regret it, کہ شیطان قرین ہوگا جب تو وہ خواہش کرے گا کہ مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہو جاتا, اس کا امریکہ کا ویزا لگ جاتا اور میں پیچھے رہ جاتا. یہ مطلب ہے. ہاں جائے وہ, میں ادھر پیچھے رہ جاتا. پیچھے رہ جاتا کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا, کیونکہ یہ بچے بہت تیز ہیں. سر آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ پیچھے رہ جاؤ سب سے. ہاں کیا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عجیب حدیث میں فرمایا کہ جو صحبت ہوتی ہے نا, یہ صحبت ایسے ہی ہے کہ خیر کی صحبت, اچھے دوست کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی پرفیوم شاپ پہ جاؤ, انٹر ہونا یہ ایمپوریم مال میں, تو وہاں پہ وہ جو پرفیوم شاپ ہے تو وہ آپ کو نہ چاہتے بھی نا 2-4 تو سپرے مار ہی دیتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ بھی خریدو تو 2-4 ٹیسٹر ٹرائی کرنے سے ہی نا وہ جو تر کانوں میں جو بات پڑتی ہے نا اسی سے انسان کوئی خوشبو لے کے جاتا ہے, خوشبو لے کے جاتا ہے. اور پھر آپ نے مثال دی کہ وہ جو لوہے کا کام کرتا ہے بھٹی پہ, اس کو آپ پبلک واش روم میں جو جا رہا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری لے کے جائے گا اپنے ساتھ. ہاں وہ جب وہ کوئلے کی کان میں گھسے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی کالک لگوا کے ساتھ آئے گا باہر. یہ بری صحبت ہے, یہ بری صحبت ہے. اب اپنی زندگی میں خود ایویلیویٹ کرو کہ وہ کون سا شخص ہے جو میرے سرکمسٹانسز ریپیٹ کرواتا ہے اور وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں جو میرے گناہ کو ریپیٹ کراتے ہیں. It's that simple. And by the way, every single person will have to do his personal audit. کہ میری زندگی میں کون سی گڑبڑ ریپیٹ ہوتی ہے,
کن سرکمسٹانسز میں ریپیٹ ہوتی ہے, کس کی وجہ سے ریپیٹ ہوتی ہے, تو جا کے روٹ کاز پہ چینج لانی پڑے گی. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آج یہاں سے باہر نکلو, کنٹرول آل ڈیلیٹ, سارا فون ڈیلیٹ کر دو, یعنی کسی سے بات ہی نہیں کرنی, تو ساری گڑبڑ ہے. جذباتی نہیں ہونا نا. تو فار ایگزامپل اگر زندگی میں پوری فرینڈ لسٹ میں کوئی ایک بھی انسان نہیں ہے, بندے کا پتر نہیں ہے, تو then what you need to do is add one. بیکاز ہمیشہ یاد رکھنا کہ توبہ کے سفر میں you don't plug out, you plug in. یہ پلگ آؤٹ اور پلگ ان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کی سٹوری آئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا اس کی نماز اس کو چوری سے روک لے گی. تو اگر ابھی میں چور ہوں نا, تو چوری سے توبہ کروں گا, دوسرے دن پھر چوری کروں گا. تو چوری کو کیا کرنا ہے, اس سے پہلے نماز ایڈ کرنی ہے. So if you have nobody in your friend list which is worth keeping, forget all of them. کچھ بھی نہیں کرنا ان کو. Add somebody of company which is valuable. بس اس کے ساتھ دوستی کرو. ہاں, کسی کو کہو کہ یار تم نماز پڑھنے جاتے ہو نا, مجھے بھی لے جاؤ. تم مسجد جا رہے ہو, مجھے بھی لے جاؤ. تم بیان پہ جا رہے ہو, مجھے بھی لے جاؤ. ہاں, you will have to add positives, اور جتنے اپنی زندگی میں positives ایڈ کرتے جاؤ گے, negatives خود ہی plug out ہوتے جائیں گے. بیکاز اس ساری سٹوری کو سن کے ہوتا کیا, میں کہتا ہوں وہ اسباب بھی ساری پرابلمٹک, دوست بھی سارے پرابلمٹک, تو نکلتے ہوئے جذبات میں کل سے انشاءاللہ فرشتہ, پرسوں سے واپس, اور اگلے ٹیوزڈے بیان میں, منڈے. ہاں ٹھیک ہے, پھر وہ 6 مہینے بعد بیان پہ آئے, نہیں آئندہ نہیں چھوڑنا, پھر 2-3 ہفتے بعد بیان میں. So what you need to understand is you have to have a very practical approach to this. جہاں پہ اپنی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہیں تو نیکی ایڈ کرنے پہ فوکس کرو, because we cannot exist in a vacuum. If I plug out of a sin and I'm just standing as plug کو کیا کروں, تو پتہ ہی نہیں زندگی میں کرنا کیا ہے. It will plug out eventually or it will plug into something else which is problematic. So you have to make sure کہ میں اپنی زندگی میں positives بڑھانے شروع کر دوں, positives بڑھانے شروع کر دوں. اور اس کے لیے sometimes جیسے کہتے ہیں نا کہ in order to destroy this حرام, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کہ جس وقت ٹی وی سے توبہ کر رہے تھے, میری بہن میں سے بہت زیادہ جذباتی تھی, اس نے جا کے ٹی وی کا پیچھے سوئچ کاٹ دیا. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے زندگی میں جو تمہارا گٹار توڑ دیں. ہاں, چاہے واپس خریدو, وہ دوسری دفعہ پھر توڑیں. ایک ڈرائیور تھا, میں اس بیچارے کی سگریٹ توڑ دے رہا تھا, تو وہ کہتا تھا کہ یہ ظلم نہ کریں. ہاں, تو بعد میں اس کو پیسے بھی دیتا تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ کہ جا بھی آپ خرید لے پھر سے. ہاں, لیکن ہر دفعہ توڑ کے کچرا کر کے نا اس کے سامنے یوں پھینکتا تھا کہ یہ اصل ہے, یہ تو نے کسی دن کرنا ہے. تو اپنی زندگی میں سم ٹائمز یو مائٹ نیڈ پروفیشنل ہیلپ, یعنی کہ اس سارے پروسیس میں اپنے جس طرح بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ ڈاکٹر آپ کو میپ بنا کے دے گا کہ کہاں احتیاط کریں, کون سی میڈیسن لیں, کہاں پہ اینٹی بائیوٹک لیں, اور کتنی سیریس ڈوزیج چاہیے آپ کو, کہیں وینٹیلیٹر تک کی نہیں ضرورت پڑ گئی. But don't self-medicate in this regard, because پھر سوائے جذبات کے کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی پریکٹیکل نہیں ہو پائے گا. تو seek professional help where possible. لیکن جو کام آپ لوگ خود اپنے آپ کو پرسکرائب کر سکتے ہو, جو کہ اگین جیسا کہتے ہو نا کہ اگر دل میں خیال آئے کہیں بیٹھے بیٹھے مسجد میں یا کہیں بھی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں اور اللہ سے مانگوں, تو یہ خیال شیطان نہیں ڈالتا. ہاں, یہ اللہ کی طرف سے آیا تو کر لو. اس کے لیے پہلے مفتی صاحب خیال آ رہا ہے 2 نفل پڑھ لوں, نہیں جی کیوں پڑھنے, پاگل ہیں آپ. ہاں, نیکی نہ ہو جائیں. تو ڈو گڈ ڈیڈس. اللہ تعالیٰ عجیب قرآن میں بیان کرتے ہیں, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, کہ نماز قائم کرو کب. اچھا یہ فرض نماز کا ذکر ہے یہاں پہ, but then you could add نفل to it as well, کہ دن کے دونوں کونوں میں, صبح شام, فجر اور مغرب. And then what he says is important, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ, کہ جو حسنات ہیں وہ انسان کی سیئات کو خود ہی بگا دیتی ہیں. And that's very important. ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ, this is a reminder for those who want to remember. کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم صبح اور شام جب نماز ایڈ کر رہے ہو تو یہ خود ہی بگا دیں گی کس کو, سیئات کو. اب بندہ کہتے ہیں وہ کیسے ہے, کیونکہ اب ان ٹائموں پہ تم گناہ نہیں کر رہے. تو اپنی زندگی کے جتنے سلاٹس بزی کرتے جاؤ گے اس کا فائدہ کیا ہوگا, یذہبن السیئات. تو قرآن کا اصول ہے کہ وہ گھنٹہ جو آپ نے نیک کام کو دے دیا, جسٹ بائی گیونگ اٹ یو ہیو سالوڈ دا پرابلم, کہ اب آپ گڑبڑ نہیں کر سکتے اس گھنٹے میں. تو جتنے پازیٹیوز بڑھا سکتے ہو وہ بڑھانا شروع کر دو.
تو میں روز وہ جس طرح استغفار کا تھا میں روز 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا. ابھی آپ نے پرسکرپشن دی اپنے آپ کو, اب وہ جو 15 20 25 منٹ آپ کسی نماز کے بعد, نماز سے پہلے, فارغ وقت میں درود شریف پڑھ رہے ہیں, اب اس میں گناہ نہیں کر رہے. اب اس کے ساتھ یو ول ہیو ٹو ایڈ درود شریف پڑھ رہا ہوں کس پہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ. تو ایک سوال پیدا ہوگا, یار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے کون؟ تو سیرت کھولو. ہاں, وہ کون تھے جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ وہ کون تھے جو ربی امتی امتی کہتے رہے؟ وہ کون تھے جن کے نہ اوجری رکھی گئی اور فاطمہ کے روتے آنسو کو دیکھ کے کہا کہ خدا کی قسم ہر کچے پکے مکان پہ میرا دین پہنچے گا؟ وہ کون تھے؟ وہ کون ہے جو یوم حشر میں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے میں جا نہیں رہا کہیں جب تک اپنے امتی کا حساب میں اس کی ہیلپ نہ کر دوں. تو پھر درود شریف پڑھو, وہ درود شریف ہی فرق ہوگا. اور یہ کیوں کرنا ہے, اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اس سارے پروسیس کا کرکس بتاتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا پازیٹیو ایڈ کرو گے یذہبن السیئات, سیئات خود ہی دور ہوتی جائیں گی. But then something amazing happens. الا من تاب, مگر وہ کہ جس نے توبہ کی, وآمن وعمل عملا صالحا, یہ توبہ کے بعد آپ ایسے ایسے دوبارہ ایمان لے کے آئے اور پھر اس کے ساتھ اٹیچ کیا کیا, عمل عملا صالحا, وہ نیک اعمال کرتا ہے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہاں پہ تھا یذہبن السیئات کہ جتنا پازیٹیو ایڈ کرتے جاؤ گے اس کی وجہ سے نیگیٹو دور ہوتا جائے گا. بٹ یہاں پہ ایک میریکل از ہیپننگ. اف یو ڈو توبہ اینڈ یو ہیو ایمان اینڈ یو ڈو عمل صالح, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ اس کی تمام سیئات کو حسنات سے بدل دیں گے. یہ توبہ اور نیک اعمال کی جرنی کا کمال ہے کہ وہ جتنے گناہ تھے, جتنی نافرمانیاں تھیں, وہ سچی توبہ اور سچی کوشش کی بنیاد پر اللہ رب العزت بدل دیتے ہیں. کس سے؟ سیئات کو حسنات سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ وہ غفور بھی ہیں اور وہ رحیم بھی ہیں. یہ وہ رب ہے. کیوں؟ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ why do you need to focus on good deeds rather than overly worried about کہ گناہ کیسے چھوڑوں؟ اپنی زندگی میں positives کیوں ایڈ کرنے ہیں؟ Because it's just like جب آپ healthy diet لیتے ہو نا, that builds up your appetite and that also does what? That gives your body the strength and strengthens your immune system against disease. وہ جو پہلا بیچارہ خود ہی بیچارہ ویک ہے نا, بڑھاپے میں جب کچھ کام نہ کر رہا ہو تو وہ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی کہ بابا کہاں سے علاج شروع کریں. تو بالکل اسی طرح جب انسان کی اسپرچل اسٹرینتھ کم ہوئی ہو تو جو اٹیک کرے لے کے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ اپنی اسٹرینتھ کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے, وہ نیک اعمال ہیں. اور نیک اعمالوں میں جو کرکس ہے وہ نماز ہے. تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. یہ وہ پلر ہے جو ہلتا نہیں ہے. تو ہوگا کیا؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, یہ نماز تمہیں فحشات اور منکرات سے روکے گی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, اللہ کا ذکر اکبر سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ جو تم کرتے ہو, وہ جو تم کرتے ہو. سو ہماری اسٹرینتھ ٹو ڈو پازیٹیو ول گو اپ the more positive we do, and our strength to stay away from the negative is going to go up the more positive we do. اور اسی سارے پروسیس میں وہ برائیاں کم ہوتی جائیں گی اور نیکیاں بڑھتی جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یبدلو سیئات کو حسنات سے بدلتے رہیں گے ساتھ ساتھ. And that's like a lifelong effort. بس اس پہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. جس ہم لاسٹ ٹائم پوچھ رہے تھے کہ what do I do if ہاں میرے سے نہیں ہوتا, تو صحبت کیوں ضروری ہے؟ Because صحبت is like a jump start. آپ کی گاڑی بند پڑے پڑے پڑے, وہ ایک وقت آتا ہے نا کہ بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے. اب ڈیڈ بیٹری کو کیا کرو؟ سیلف مار رہے ہیں, رسپونڈ بھی نہیں کر رہی. ہاں, تو اب وہ رسپونڈ نہیں کر رہی تو کیا کرو گے؟ آپ تار کنیکٹ کرو گے کسی لائیو بیٹری کے ساتھ, وہ گاڑی سٹارٹ ہے, وہ جمپ سٹارٹ کرے گی آپ کو بھی, اینڈ پھر اوور ٹائم یور بیٹری ول سٹارٹ ٹو چارج اٹ سیلف. تو جب تک وہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے شروع میں ہر دفعہ جمپ سٹارٹ لینا پڑے. اینڈ مجھے یاد ہے کہ جب نا ہم اس میں چینج ہو رہے تھے, ون آف دا تھنگز دیٹ گیو اے ویکلی جمپ سٹارٹ واز دا ویکلی ٹاک. ایک سال صرف ویکلی ٹاک سنتے رہے, بیکاز تھنگس کیپ آن ایڈنگ اپ, گناہ کی سینس میں بھی اور نیکی کی سینس میں بھی. تو سم ٹائمز وی ہیو ٹو فورس آور سیلف ٹو جمپ اسٹارٹ بائی کنیکٹنگ آور سیلف ٹو پیپل ہو آر بیٹر دین us ان دین. ہر بندے کی یہ ضرورت ہے, ہر بندے کی.
کہ وہ ایسی صحبت اختیار کرے جو اس کو جمپ سٹارٹ کرے, اس کو بار بار ریوائیو کرے, بار بار اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے, وہ ڈائریکشن دے. بیکاز اٹس جسٹ اے کمبینیشن. فل جذبات ہوں ڈائریکشن نہ ہو تب بھی پرابلم ہے, ڈائریکشن ہے لیکن جذبات ہی نہیں ہے, آپ کیا کرو گے؟ ہینس یو ہیو ٹو کنیکٹ. اور اس کے ساتھ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جسٹ ریڈ دا لو لیٹر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. بار بار اللہ رب العزت اس لو لیٹر میں مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا. اور ایک آیت ہے, میں جب پڑھتا ہوں نا, اٹس لائک سو امیزنگ. ما غرک بربک الکریم. اوے میرے بندے, تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ واٹ از دی اپرچونٹی کاسٹ؟ ما غرک بربک الکریم این تذهبون. ویسے کدھر جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف بھاگو. عجیب. اس لو لیٹر کو سمجھو, اس میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ میرے بندو تم کہاں کہاں گڑبڑ کرو گے اور ہر گڑبڑ کا کیا حل ہے. یہ قرآن کتاب الہدایہ ہے, یہ شفا ہے, یہ دلوں کی واحد نا زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو. And again, it's a very, very slow process. It's a very, very slow process. It's not going to happen overnight. It's just not going to be the motivation ہو کہ میں کل کر لوں گا. یہ زندگی کا سفر ہے, یہ زندگی کا سفر ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں 61 دفعہ قرآن پڑھا ایک مسئلے کے لیے, اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے. وہ ہم نے شاید زندگی میں آج تک 61 دفعہ قرآن نہیں پڑھا. ایویں تو نہیں امام شافعی بن گئے تھے کہ 13 سال کی عمر میں فتویٰ دے رہے ہیں. ہمارا 13 سال کو اگر کہیں تو وہ پیمپر بھی پہن لے, کیونکہ گیم کھیلنے میں اتنا بزی ہے کہ کون واش روم جائے. عجیب. ابھی تک وہ بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں کہ میری باری کہ تیری باری. پھر کہتے ہیں کہ جی او یہ تقلید نہیں کرنی ہے نا. سبحان اللہ. ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو تو صحیح, وہ کون تھے؟ He was a giant. تو قرآن کا علم. And finally, you need to make a lot of dua. اللہ سے بہت مانگنا پڑتا ہے اور بار بار مانگنا پڑتا ہے. اور دعا again it's not like a formality کہ میں ہاتھ کھول کے بیٹھا رہوں. It's like your deep desire کہ اللہ میں چینج ہونا چاہتا ہوں, and a conversation with your رب. جیسا ہوتا ہے نا کہ یار یہ دنیا میں لو افیئر چل پڑتا ہے نا, تو وہ کرو بات ساری رات. چلتے پھرتے اپنے دل میں اپنے رب سے بات کرنا, اپنی کمزوری کے احساس کو رکھتے ہوئے اپنے رب سے باتیں کرنا. That's like دعا. اللہ فرماتے ہیں میں مضطر, وہ جو بے چین ہے نا اضطراب کی حالت میں کہ اللہ میں کیسے گناہ چھوڑوں, ہاں یہ مضطر اپنے رب سے کنیکٹ کرے. That's دعا. That's دعا. ہر لمحے اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھیں ہم. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں جس میں ان کا ذکر ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کو پکارا کرتے تھے. کیسے؟ اللہم اغفر لی خطیئتی, یا اللہ میرے گناہ معاف کر دیں. اینڈ دین ہی وڈ سے وجہلی, اور میری اگنورینس کو, میری جہالت کو. اللہ کے نبی علیہ السلام ہاں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دیں اور میری جہالت کو. اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ واسراف فی عمری. اسراف کہتے ہیں باؤنڈری کو کراس کر دینا. اللہ تعالیٰ نے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو, حدیں کراس نہ کرو, کا مطلب ہے یا تو اوور انڈلج نہ کرو یا حرام میں نہ جاؤ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام و اسراف فی الامر, تو پڑھو اس دعا کو. وما انت عالم بہ منی, یا اللہ you know me better than me myself. یا اللہ میں اپنے آپ کو ویسا نہیں جانتا جیسے آپ مجھے جانتے ہو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. And then he says اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطائی, کہ او اللہ grant me forgiveness, جسے کہتے ہیں really اللہ I want it, or from any sin that I have committed, نہ چاہتے ہوئے بھی, جانتے بوجھتے کیا ہے یا انجانے میں کیا ہے, یا اللہ ہر ایک سے. وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي, کیونکہ اللہ یہ سب میرے میں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی علیہ السلام میں گناہ ہے, لیکن آپ کی فیلنگ اپنے رب کی طرف یہ ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت, یا اللہ جو پہلے کیا وہ بھی, جو آئندہ کروں گا وہ بھی, یا اللہ معاف کر دے. وما اسررت وما اعلنت, یا اللہ وہ جو چھپے ہوئے کیے کوئی نہیں جانتا, اور یا اللہ وہ جو اعلانیہ کرتا ہوں.
یا وہ ساری بدعمالیوں کو آپ معاف فرما دیں. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي, پھر you are better aware of me than myself. And then he says, أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یا اللہ تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، آپ ہی سٹارٹ ہیں، آپ ہی اینڈ ہیں. اور عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ رب العزت سے بہت زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس سارے پروسیس میں I can't do it myself. یا اللہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں. یا اللہ جب تک آپ میری مدد نہیں کریں گے، یا اللہ جب تک آپ میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، جب تک آپ مجھے چلائیں گے نہیں، یا اللہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں چلوں. ہر لمحے اپنے رب سے مانگنا اس چیز پر. تو اس ساری بات کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانا. اللہ رب العزت ہمیں بھی توابین میں شامل کریں، مستغفرین میں شامل کریں. اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی صحیح عقل سمجھ عطا فرمائیں اور صحیح رستے پہ چلنا نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے کریم آقا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا جو دن میں کیے وہ معاف فرما دیجئے، جو راتوں میں کیے یا اللہ معاف کر دیجئے. یا اللہ جو چھپ چھپ کے کیے یا اللہ وہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو دوسروں کے سامنے کیے وہ معاف کر دیجئے. یا اللہ جو یاد ہیں وہ معاف فرما دیجئے، جو کر کے بھول گئے یا اللہ وہ معاف کر دیجئے. یا اللہ جو جانتے ہوئے کیے وہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو انجانے میں کیے یا اللہ وہ معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا آپ ہمیں نیک بنا دیجئے. یا اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک شریعت و سنت کا پابند بنا دیجئے. یا اللہ اس دل کو بدل دیجئے. یا اللہ اس دل کو نیکی عطا فرما دیجئے، اس دل کو تقوی عطا فرما دیجئے، اس دل کو سیدھی راہ نصیب فرما دیجئے. اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعا، اللہم ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. اے کریم آقا حق کو حق کر دکھائیے اور اس کی اتباع نصیب فرمائیے. یا اللہ باطل کو باطل کر دکھائیے اور یا اللہ اس سے پناہ نصیب فرمائیے. یا اللہ آج ہم سب پریشان ہیں، یا اللہ ساری امت پریشان ہے، لیکن یا اللہ آپ نے خود فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یا اللہ یہ ہمارے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، یہ ہماری ہی بدعمالیاں ہیں، یہ ہماری ہی یا اللہ بدفعلیاں ہیں جن کا یہ انجام ہے. یا اللہ آپ نیک بنا دیجئے. یا اللہ پہلے بھی بہت دفعہ توبہ کی، اے کریم آقا پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں. یا اللہ آپ گناہوں سے نجات نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں چلنا نہیں آتا آپ چلا لیجئے. یا اللہ ہمیں نہیں کرنا آتا آپ کروا لیجئے. یا اللہ آپ تو جود و سخا کے مالک ہو، ہمیں نہیں مانگنا آتا آپ بن مانگے عطا فرما دیجئے. یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں، آپ ویسا بنا لیجئے جس سے آپ راضی ہوں گے. آپ دن اور رات کو ویسا بنا دیجئے جیسے دیکھ کے آپ راضی ہوں گے، جیسے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یا اللہ وہ تجھ سے راضی تو ان سے راضی. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے رضا عطا فرما دیجئے. ہم بہت راضی ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اے کریم آقا ہم بہت راضی ہیں کہ تو ہمارا الہ ہے. یا اللہ ہمیں اس پہ رضا نصیب فرما، اس پہ عمل نصیب فرما، اس پہ زندگی نصیب فرما، اسی پہ موت نصیب فرما. اے کریم آقا جب دنیا سے جانے کا وقت ہو پہلے راضی ہو جائیے گا، پھر معاف کر یا اللہ معاف کر کے دنیا سے لے جائیے گا. یا اللہ یہ نہ ہو کہ یا اللہ تو ہم سے ناراض ہو، آپ ہماری بدعمالیوں کو جانتے ہو. یا اللہ اس بدعمالیوں میں موت آ گئی تو آپ کے سامنے کس حال میں اٹھیں گے. اے کریم آقا آنکھوں کو حیا عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا ان آنکھوں کو حیا عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا ان آنکھوں کو حیا عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس زبان کو حیا عطا فرما دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حیا نہ رہے افعل ما شئت. اے کریم آقا ہم اپنی مرضی کر کر تھک گئے. یا اللہ آپ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے، اب آپ اپنی مرضی پہ چلا دیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرضی پہ چلا دیجئے. اے کریم آقا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے رہے یا ربی امتی امتی. اے کریم آقا وہ ہمیں ہی دیکھ کے رویا کرتے تھے. یا اللہ ان کی امت میں شامل فرمایا. یا اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیجئے. انہوں نے جس خیر کا آپ سے سوال کیا وہ ہمیں بھی خیر عطا فرما دیجئے. جس شر سے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہم اس فتنے کے دور میں ہیں جہاں پہ جھوٹ اور سچ مل گیا، حق اور باطل مل گیا. اے کریم آقا آپ آنکھیں کھول دیجئے، آپ اس دل کو کھول دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استفتی قلبک. یا اللہ یہ دل سیاہ ہو گیا، یہ دل زنگ آلود ہو گیا، اس زنگ کو آپ دھو دیجئے. یا اللہ اس دل کو آپ زندہ کر دیجئے. یا اللہ ہمیں بھی صحیح حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا ویسا بنا لیجئے مقبول بندہ جس کو دیکھ کے تو راضی ہوگا.
یا اللہ اس حال میں اٹھائیے گا کہ آپ راضی ہوں، یا اللہ ناراض نہ ہوئے گا، یا اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا عطا فرما، رضا والی زندگی اور رضا والی موت عطا فرما۔ اے کریم آقا جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، جس کی جو نیک خواہش ہے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، جس کی زندگی میں جو مشکل ہے یا اللہ تو آپ دور فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے۔ اے کریم آقا وہ پتہ نہیں کس حال میں زندہ ہیں، یا اللہ پتہ نہیں کس حال میں زندہ ہیں، یا اللہ ان پہ آسانی والا معاملہ فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو جگا دیجئے، امت مسلمہ کو ان کی مدد کے لیے پہنچا دیجئے، ہمیں ان کی مدد کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے کریم آقا وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں بلکہ ہم سے بہت بہتر انسان ہیں، یا اللہ آپ نے ان پہ یہ مشکل وقت لایا، یا اللہ ہم یہ سکون ڈیزرو نہیں کرتے تھے، یا اللہ اس سکون کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کے لیے یا اللہ ہمیں بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت کے پہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے، پوری امت کے لیے آسانی والا معاملہ کر دیجئے۔ اے کریم آقا کفر کو ہم سے دفع دور فرما دیجئے، کفر کی اس ظلمت کو یا اللہ توڑ دیجئے، یا اللہ ان کو ہم سے دور کر دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔